वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हिंदुस्तान महदूद नहीं रहता, फिर हिंदुस्तान और उसकी सरकार जो है हमसाया ममालिक तक अपनी दहशतगर्दी को फैलाती है। फिर वो कहाँ दहशतगर्दी करती है? बांग्लादेश के अंदर, बर्मा के अंदर। फिर वो दहशतगर्दी कहाँ करती है? पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, और जिसके शवाहिद पूरी दुनिया के सामने हमने रखे। फिर सिर्फ हमसायों तक महदूद नहीं रहती, फिर हिंदुस्तान की सरकार जो है वो जाकर कहाँ पे कत्ल करती है? कनाडा के अंदर सिखों का कत्ल करती है। और सिखों का जो वहां पे कनाडा का प्राइम मिनिस्टर वो पार्लियामेंट में खड़े जो है, अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यूके के अंदर जाकर सिखों पे हमलावर होती है, उनके शहरियों पे हमलावर होती है। और ये पूरी दुनिया के अंदर एक आलमी दहशतगर्द की हैसियत से जाने और पहचाने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की मजम्मत की है। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा है। 1 लाख से ज्यादा हमारे सिविलियन और हमारे फौजी, जिसमें 12,000 के करीब फौजी हमारे शहीद हुए हैं, 20,000 के करीब डिसेबल हुए हैं हमारे फौजी। तो हम तो खुद रोज बरोज हम दहशतगर्दी का शिकार होते रहे और पिछली कई दहाइयों से हम दहशतगर्दी का शिकार हैं। इसके सिर्फ यहाँ तक बात महदूद नहीं रहती आपकी दहशतगर्दी की, यानी आप यहाँ से निकल के दुनिया में चले गए, यानी पहले आपने अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की और जितने दहशतगर्दी के वाकयात हैं उनके पीछे आप खुद खड़े हैं। अच्छा, उसको भी मैं अभी साबित करता हूँ कि हर वाकये के पीछे आप क्यों दहशतगर्दी का वाकया खुद करते हैं, उसके बेनिफिशियरी आप खुद हैं। और खास तौर पे ये जो मोदी सरकार है, ये मैं हिंदुस्तानी कौम को भी कहूंगा कि इस सरकार ने आपकी पूरी कौम का, पूरे हिंदुस्तान का बेड़ागर्क कर दिया है, इसके चेहरे को मस्क कर दिया है और उस चेहरे को मजीद मस्क करता चला जा रहा है। तो आपको भी इससे होशियार रहना है। लेकिन आप वो वहां से निकल के जब पूरी दुनिया में चला गया, पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया, तो अब आ जाते आप इस इनकाउंटर के ऊपर। ये जो इनकाउंटर करते हैं, फेक इनकाउंटर, जो दूसरा मेरा पॉइंट है वो फेक इनकाउंटर का है, जिसके लिए मैं पूरी दुनिया को खबरदार करने लगा हूं कि 1500 से जायद कश्मीरियों को मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों से उठा लिया गया है फेक इनकाउंटर के लिए। इस वक्त की बात कर रहा हूं। इसके अलावा जो लोग गलती से सरहद पार करके पाकिस्तानी LOC के करीब या वाघा के नजदीक या राजस्थान के इलाके से जेलों में मौजूद थे, उनको जेलों से दूसरी जगह पे मुंतकिल कर दिया गया है फेक इनकाउंटर के लिए। और अभी जितने इनकाउंटर्स पिछले दिनों हुए हैं वो सब के सब फेक साबित हुए हैं। तो ये पूरी दुनिया के सामने रखने के लिए कि जेलों से उनको दूसरी तरफ मुंतकिल कर दिया गया है। और थोड़ा सा मैं मजीद हिंदुस्तान की चालाकियों को, उनके जो इस वक्त फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, उसकी तरफ आपको मैं लाना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने 2014 में बिहार के अंदर धमाके किए, इसलिए कि वहाँ का लोकल इलेक्शन होने जा रहा था। और ये जो मौजूदा हुकूमत है और इन्हीं की वो जो ज़ेली तंजीम है जो दहशतगर्दी करती है, जो इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने मुसलमानों का, ईसाइयों का, सिखों का नातका बंद किया हुआ है, जो मुसल्ला है और जिसकी पुष्टपनाही मौजूदा हुकूमत करती है और जिसका चीफ कमांडर मोदी है, उसने वहां पे कत्लेआम किया और उसके बाद उस इलेक्शन में जाने का फायदा उठाने की कोशिश की। दूसरा जो वाकया इन्होंने पुलवामा के अंदर किया, ये फरवरी 2019 में हुआ। फरवरी 2019 में इन्होंने ये अटैक, वहां पे दहशतगर्दी का एक वाकया होता है और उसको बहाना बनाकर पाकिस्तान पे हमला करते हैं। और आगे से क्या हशर होता है कि 2 तैयारे गिरवा देते हैं। फिर अपना वो बंदा जो है, वो पायलट जो है, वो यहाँ गिरफ्तार हो जाता है, अभिनंदन, और उसको गिरफ्तार करते हैं कौन? हमारे आज़ाद कश्मीर के लोग, वहाँ के लोकल लोग, और उसको ठुड्डों से उसकी तबाजो करते हैं। फिर बाद जाके पाक फौज उसको वहाँ से छुड़ाती है और फिर उसको चाय पिला के वापस किया जाता है, जो मैं समझता हूँ कि उस वक़्त भी उसको उस जुर्म की सज़ा देनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल उस वक़्त के जो हालात थे या नहीं थे, मुझे नहीं उसके बारे में पता, ना मैं जिम्मेदार हूँ ना मेरी हुकूमत जिम्मेदार है। फिर आ जाते हैं आप, और वो इलेक्शन फिर सितंबर में आपका इलेक्शन आ रहा था, आपने ये ड्रामा रचाया पुलवामा वाला और उसके नताइज भी आपके सामने आए। अब आ जाते हैं पहलगाम के ऊपर।
کہ پہلگام کے اوپر یہ جو ڈرامہ آپ نے رچایا اس کو بے نقاب میں کیسے کرتا ہوں آپ کے سامنے. یہ یاد رکھیں آپ میں سے سارے ہسٹری کو سمجھ رہے ہیں اور بڑے غور سے کشمیر کے خطے کو دیکھ رہے ہیں, جتنے آپ جرنلسٹ بیٹھے ہیں اور جو مجھے سن رہے ہیں, کہ وہاں پر عرصہ دراز سے مسلمانوں کی زندگی کو جیرن کیا جا رہا ہے. وہاں پہ ہندوؤں کو لا کر زبردستی بسایا جا رہا ہے, ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے, کبھی انکروچمنٹ کے نام کے اوپر ان کی جگہوں کو قبضے میں لیا جا رہا ہے, کبھی ظلم و ستم کے ذریعے ان کو وہاں سے بھگایا جا رہا ہے, ہندوؤں کو سیٹل کیا جا رہا ہے. اور پھر یہ واقعہ جو ہوتا ہے, اس واقعے کے پیچھے بھی یہی مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم یہ واقعہ کر کے ان کو ڈیفینسو کریں اور کشمیری مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کریں, ہندوؤں کو کشمیر میں لا کر بسائیں اور پھر یہ ثابت کریں کہ یہ جو ہنگامے وغیرہ ہو رہے ہیں اس کے اندر کشمیری شامل ہیں اور مسلمان اور پاکستان ان کی پشت پناہی کر رہا ہے. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ 8 لاکھ کی موجودگی میں آپ 4 دہشت گرد کیسے وہاں پہنچ گئے؟ یعنی اتنا سا کشمیر ہے, اس کے اندر 8 لاکھ فوجی ہیں, اس میں بھی آپ اپنی لا اینڈ آرڈر کو دھیان کرنے کی بجائے 5 منٹ کے اندر آپ نے الزام پاکستان کے اوپر لگا دیا اور کہا یہ پاکستان. آپ کا میڈیا تیار بیٹھا تھا, جیسے جعفر ایکسپریس کے اوپر حملہ ہوتا ہے, ابھی پتہ نہیں چلتا کہ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں, تو آپ کہتے ہیں 300 تابوت. آپ کو خواب آ گیا؟ خواب آپ کو آیا اس لیے کہ آپ اس کے پیچھے شامل تھے, ملوث تھے. ہم نے تو افغانستان سے جو کنورسیشن آپ کے ایجنٹ کے ذریعے ہو رہی تھی وہ پوری دنیا کے سامنے رکھ دی کہ جعفر ایکسپریس پہ جو لمحہ بلمحہ کمنٹری کی جا رہی تھی آپ کے میڈیا کے اندر, اور لمحہ بلمحہ وہ جو ایجنٹ تھا افغانستان میں بیٹھا ہوا اور پاکستان کے اندر دہشت گردوں سے رابطے میں تھا, 36 دہشت گردوں کی لاشیں ہم نے آپ کو دکھائیں, اپنے 27 شہداء کو آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا. تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ پلوامہ کے اندر ہم جا کر تو اپنے ہندوؤں کو سیٹ کریں اور یہ بہانے بنائیں دہشت گردی کے, اور یہ بات آج کی نہیں ہے, یہ بہت عرصے سے جب سے مودی اقتدار میں آئے ہیں تو انہوں نے اسی روش کو اپنایا کہ فالس قسم کے آپریشن کر کے اس کے نتیجے کے اندر پاکستان پر الزامات, ابھی انویسٹیگیشن ہوتی نہیں, ابھی پتہ نہیں چلتا کہ ہوا کیا ہے, تو آپ پاکستان پہ الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو یہ مسلمانوں سے پراپرٹی چھینی جا رہی ہے, زبردستی چھینی جا رہی ہے, لی جا رہی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ تو آن ریکارڈ چیزیں موجود ہیں, اور بہت سارے ہمارے وہاں کے ایم ایل اے, وہاں کے سابقہ وزیر اعلیٰ, جو بھی جن کا مسلمان ہونے سے تعلق ہے, ان سے وہ زبردستی لیا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور یہ جو پلوامہ والا ایشو ہے, اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جو انڈس ٹریٹی ہے, جو ہمارا انڈس ٹریٹی کے حوالے سے جو 1960 میں ہوا, جو پانیوں کی تقسیم تھی, یعنی 3 دریا وہ ان کے پاس, 3 دریا ہمارے پاس, جیسے ہمارے پاس سندھ کی بات, چناب کی بات اور ایک تیسرے جہلم کی, یہ ہمارے, اور باقی راوی, ستلج, بیاس یہ ان کے حصے میں آئے, اور ہمارے وہ تینوں ویران ہو گئے, یعنی پانی نہیں رہا اس کے اندر, خشک ہو گئے, اور یہاں تینوں میں پانی جو ہے وہ ہندوستان سے آتا ہے. اس وقت جب یہ ہوا, یہ ایگریمنٹ ہوا, تو اس وقت آپ نے پورے ہندوستان نے خوشیوں کے شادیانے بجائے تھے. آج کا پلوامہ کا جو واقعہ ہے, اس پہلگام کا جو واقعہ ہے, وہ ایک پس پش چھوڑ کے میں بات کرنے لگا ہوں. اصل میں جو نشانہ جو ہے وہ ہمارا جو ہے یہ انڈس واٹر ٹریٹی نشانہ ہے ہمارا, اور پہلگام جو ہے وہ بہانہ ہے. نشانہ جو ہے وہ ہمارا انڈس ٹریٹی ہے, جس کے اوپر 2016 میں مودی نے بات کی, 2019 میں بھی مودی نے بات کی, پاکستان کا پانی بند کرنے کی بات کی. تو اس میں جو فکرہ میں نے نکالا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ نشانہ ہے, اور پہلگام جو ہے وہ بہانہ ہے. اس کو بہانہ بنا کر یہ اس کو ختم کرنے کے درپے ہیں, اور ختم کرنے کی کہہ رہے ہیں کہ ہم ختم کر دیں گے, پانی بند کر دیں گے. میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ آپ ہمارا پانی بند کریں گے, ہم آپ کا سانس بند کر دیں گے. میں ایک وفاقی وزیر کی حیثیت سے کہتا ہوں, اور ایک ذمہ دار کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ آپ ہماری نیشنل سیکیورٹی کونسل جو فیصلہ کیا ہے
یہ پوری پاکستانی قوم کی ترجمانی ہے. دلیری کے ساتھ چیف ایگزیکٹو نے، کمانڈر ان چیف نے، مسلمانوں کی، پاکستانیوں کی، جس کے سارے لوگ شامل ہیں، جس میں عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں، سب کی ترجمانی کی ہے. اور ان کی ترجمانی کرتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں آپ کو، انہوں نے کہہ دیا نا کہ اگر ہمارا پانی بند کریں گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. یہ جو غوری، شاہین، غزنوی، یہ چوکوں میں سجانے کے لیے نہیں ہم نے رکھے ہوئے، یہ ہم نے ہندوستان کے لیے رکھے ہیں. بابا یہ جو 130 اٹامک ہمارے پاس ویپن ہیں، وہ ہم نے صرف ماڈل بنانے کے لیے نہیں رکھے ہوئے. اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے پاکستان کے کس کس حصے میں رکھے ہوئے ہیں. یہ دنیا بھی جانتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ورنہ آپ تو اتنے مکار بنیے ہیں کہ ابھی تک پاکستان کے اوپر کئی دفعہ حملہ آور ہو چکے ہوتے. آپ نے بڑی دفعہ کوشش کی، لیکن جب آپ کو پتا چلا کہ ہمارے شاہین جو ہے فضاؤں میں آ گئے ہیں تو آپ بھاگ گئے. تو اس لیے میں دوبارہ دہرانے لگا ہوں، یہ جو بلسٹک میزائل ہیں، یہ جو کروز میزائل ہیں، یہ جو شاہین ہے، غوری ہے، یہ میں پھر دہرانے لگا ہوں، یہ ہمارے چوکوں میں نہیں ہے، یہ ہمارے بالکل آپ ان کا رخ آپ کی طرف ہے اور کسی کی طرف نہیں ہے. تو اس لیے یہ سوچنا بھی نہ کہ آپ پاکستان کی حدود کو کراس کرو گے. اگر سوچو گے بھی تو اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا کسی صورت. ہاں، آپ نے تو ہمیں دھمکی دی، ہماری لیڈرشپ نے، ہماری فوج نے، ہمارے کمانڈر ان چیف نے کیا دیا. اسے تو وہ کہہ دیا کہ پانی بند کرو، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ کی فضائی حدود کو بند کر دیا، آپ کی ٹریڈ کو بند کر دیا. کسی تیسرے ملک سے بھی ٹریڈ آ سکتی ہے، نہ جا سکتی ہے، ٹریڈنگ ہو سکتی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ کی چیخیں نکل گئی ہیں. صرف 2 دن ہوئے، چیخیں نکل گئی ہیں. آپ کی تمام فضائی جو آپ کی ایئر لائنز ہیں، وہ اور 10 دن گزرے تو انشاءاللہ وہ دیوالیہ ہو جائیں گی اور آپ کے گلے کو پکڑیں گی. آپ کی عوام آپ کے گلے کو پکڑے گی، آپ کے ایوانوں تک وہ آئے گی. وہ کہیں گے ہمیں کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ اگر وہاں پہ بلاسٹ ہوا ہے یا فائرنگ ہوئی ہے یا کسی جگہ دہشت گردی ہوئی ہے، تو بجائے اپنی ایجنسیوں کو اکاؤنٹیبل کرنے کے آپ نے ایک ہمسایہ ملک کے اوپر الزام لگا دیے. پہلے اپنا تو جواب دیں، پہلے اپنی اکاؤنٹیبلٹی تو کریں ہمارے ساتھ. تو اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں پوری قوم کو اور پوری دنیا کو کہ ہمیں انہوں نے دھمکی دی تھی، ہم نے عمل کر دیا. فضائی حدود بند، ٹریڈنگ بند، اور ہم نے تیاری شروع کر دی. یعنی میں ریلوے کے وزیر کی حیثیت سے آج میں نے پورے پاکستان میں جہاں جہاں میرے ریلوے سٹیشنز ہیں، ہم نے اپنے سولجر جو ڈیسک ہیں، فرنٹ ڈیسک، وہ قائم کر دی ہیں. اس کے اوپر لکھ دیا ہے کہ یہ صرف ہمارے فوجی جوان جو ہیں وہ وہاں پہ آئیں گے، انٹرٹین ہوں گے. ہماری جو لاجسٹک ہے ریلوے کی، وہ ہم نے پاک فوج کے ڈسپوزل پہ چھوڑ دی ہے. اور جتنا وہ اپنا بڑا بڑا جو اپنی ٹینک ہیں، دوسری گنے ہیں، وہ جہاں سے مرضی اس کو لے کے جائیں. ہم نے پورے اپنے افسران کو، اپنی پورا ٹرین سسٹم کو پاک فوج کے، آپ سمجھے کہ ان کی ڈسپوزل پہ حوالے والی بات بھی ہے، ڈسپوزل بھی ہم نے اس کو کر دیا ہے. ہمارے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہندوستانی قوم کو یہ اب سوچنا ہے کہ انہوں نے اس پاگل سے جان چھڑانی ہے یا ملک کی تباہی کی تقدیر لکھنی ہے. یہ فیصلہ یہ ہندوستانی قوم پہ ہے، یہ فیصلہ میرا نہیں ہے. ہم نے تو اپنے ملک کی جغرافی حدوں کی حفاظت کرنی ہے. اور جس طرح میری لیڈرشپ یہاں نواز شریف صاحب نے، میں نے آپ کے بڑے خواب تھے، اس کو چکنا چور کیا ہماری لیڈرشپ نے. اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے رہا ہے. ذوالفقار علی بھٹو شہید نے بنیاد رکھی، اس کے بعد جتنے حکمران آئے اس نے اس اٹامک پار کی حفاظت کی. اور جا کے آخری جو 28 مئی 1998 کو میرے لیڈر وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے آپ کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں 6 دھماکے کیے. تو اب آپ اندازہ لگا لیں، اگر آپ کا ایک میزائل بھی آ گیا تو ہماری طرف سے تو 200 میزائل آ جائیں گے. پھر آپ کہاں جائیں گے، کہاں بھاگیں گے؟ ہم تیار ہیں، ہمیں کوئی ڈرانے کی کوشش نہ کریں، نہ ہم ڈرنے والوں میں سے ہیں. اور یاد رکھیے گا، یہ مس ایڈونچر آپ کے گلے پڑ جائے گا. یہ مس ایڈونچر آپ کے گلے پڑ جائے گا کہ آپ پاکستان کے اندر آئیں گے تو پاکستان تیار بیٹھا ہے آپ کی ہر موومنٹ کا جواب دینے کے لیے، تیار بیٹھا ہے. اور اسی طرح تیار ہے جیسے میں نے پہلے دہرایا ہے کہ آپ کے پنجاب 5 اٹامک بلاسٹ کے مقابلے میں ہم نے 6 کیے تھے.
आज हमारी सरहदें, आज हमारा न्यूक्लियर पावर, हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं। हमने अपनी न्यूक्लियर पावर को बड़ा संभाल के रखा है, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, किताबों में लिखने के लिए नहीं है, वो हमने अपनी हिफाजत के लिए बनाया, हिफाजत के लिए। यही तो वजह है कि पूरी दुनिया में, और ख़ास तौर पे तुम्हें पता है कि हम अगर पाकिस्तान की तरफ बढ़ेंगे तो ये पाकिस्तान हम पे वो काम करेगा कि हमारी आने वाली नस्लें भी जो है तौबा करेंगी, तौबा करेंगी। और आप तौबा कर लो। मैं वजीर रेलवे की हैसियत से कहता हूँ, पूरी पाकिस्तानी कौम की, हम एक कौम होकर लड़ेंगे। सिंधी, बलोच, पख्तून, पंजाबी, जीबी से ताल्लुक़ रखने वाला, आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाला, एक मुट्ठ होकर, एक मुट्ठी के साथ हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे। हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, हमारे आपस के मकतबे के हवाले से, फ़िक्र के हवाले से इख्तलाफात हो सकते हैं, रंग, नस्ल, ज़ुबान के हवाले से इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन अपने नज़रिए, अपने जुग्राफिये के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। और जिसको अब इख्तलाफ होगा वो उसके लिए भी पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर दी जाएगी, उसके लिए भी पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर दी जाएगी। मैं खुद कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम अपनी फ़ौज के साथ, अपने शाहीनों के साथ उनकी पुश्त पर खड़े हैं। और उसके लिए माल तो बड़ा आसान सी बात है, उनकी अखलाकी हमायत ये भी बड़ी आसान सी बात है। मेरे पास एक लीगल वेपन है, 2 है, 3 है, उन सब के साथ मैं वजीर रेलवे की हैसियत से भी और बाकी लोग भी जिनके पास ये चीज़ें हैं, हम अपनी फ़ौज के शाना बशाना दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। ये ऐलान है हमारी तरफ से। ये ना सोचिएगा कि हम ठंडे ठंडे ये बातों में से गुजर के जाएंगे। ये पूरी एक तारीख़ है आपकी दहशतगर्दी की, और पाकिस्तान की एक तारीख़ है कि पाकिस्तानी कौम ने किस तरह दहशतगर्दी में जनाजे उठाए हैं और किस तरह हमने उस दहशतगर्दी का मुकाबला किया है। और आज भी हम उस दहशतगर्दी का शिकार हैं, और उस दहशतगर्दी का मुकाबला रावलपिंडी में वफाकी हनीफ अब्बासी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हर फोरम पर फ़लस्तीन का मसला भरपूर उठाया है।